ہنا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ بجٹ کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ پہلی حکومت دیکھ رہی ہوں جس کو اپنا ایک ہاف فائنینشیل ایئر میں تیسری دفعہ پارلیمنٹ کے پاس آنا پڑا ہے ود اے نیو فائنانس بل۔ یہ اس چیز کا انڈیکیشن دیتی ہے کہ ایک حکومت ہے جو پلان بنا رہی ہے وہ یا تو بغیر سوچے سمجھے بنا رہی ہے، یا ان کے پاس ڈٹرمن کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے اور کیا چیز کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ ایسے شام صاحب، میں یہ جانتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ 15 سال سے تو میں ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوں، آپ شاید ماشاءاللہ 25 سال سے بھی زیادہ سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس چیز پہ بہت گہری اور ٹیکنیکلی ساؤنڈ نظر رکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کوئی حکومت ایسی دیکھی ہے جو ایک فائنانس بل لے کر آئے اور اس میں نہ ہاؤس کو نہ عوام کو یہ بتانے کی توفیق کرے کہ کیا اس کی بجٹری جو چینجز کر رہے ہیں اس کا ریونیو امپیکٹ کیا ہے، جو یہ مراعات دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں اس سے ریونیو کو امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تیاری کم ہے اور سیاسی باتیں زیادہ ہیں۔ اور میں اس چیز سے بھی تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے کہ یہ پہلے فائنانس منسٹر ہیں جو فائنانس اسپیچ کے دوران بہت ساری سیاسی گفتگو کرنے کے شوقین ہیں۔ جو جہاں پہ بات آئی، لیکن آپ کو کوئی ایسا ریفارم انیشیٹو لگا جو ہم نہ پہلے دیکھ پائے ہوں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی ابھی تک، ہو سکتا ہے آپ اس پہ وضاحت کر سکیں، کیونکہ ریفارمز آپ کو چاہیے تھی کہ آپ، میں ندیم ملک بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا ریفارم آپ کو نظر آیا ہو کہ ٹیکس ریونیو گر رہی ہو اور ٹیکس ریونیو کو گرنے سے بچانا ہے، آپ نے وہ ریفارم لیے ہوں، آپ نے ٹیکس بیس بڑھانی ہے اس کے لیے اقدامات لیے ہوں؟ جو میں نے آپ کی ایکسپیرینس کی بات کی تھی وہ میں نے ندیم صاحب سمجھ کے بات کی تھی، میں نے صرف نام غلط۔ ارے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ نہیں جی، دیکھیں، ہم آنیسٹلی اس کلاس سے آئی تھنک پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ شو کیا، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی حکومت کرے، بے شک وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ بھی آئے، وہ پورا اپنا ایک تو کام پورا اپنا مت پوری کرے، اور دوسرا وہ جو کچھ اچھا لے کے آئے اس کو ہم پوری طرح سپورٹ کریں، کیونکہ پاکستان ان کا یا ہمارا نہیں ہے، پاکستان سب کا ہے اور سب کا ہی رہتا ہے۔ اور آج اگر وہ کچھ بہتر کریں گے تو ہم نے بھی عوام کو سرو کرنا ہے، انہوں نے بھی عوام کو سرو کرنا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی آن دا فائنینشیل سائڈ آپ کو کسی قسم کی ریفارم اورینٹیشن یا کورس کریکشن، دونوں چیزیں نہیں نظر آ رہی۔ اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ دے دیا، تھوڑا سا یہاں سے لے لیا، اور ایک کانولیٹڈ طریقے سے۔ دیکھیں، بات پورے اسپیچ میں ہوئی عوام کی، غریب کی، کسان کی، کاشتکار کی اور ایس ایم ای سیکٹر کی۔ اب مراد سارے کے سارے دیے گئے بینکنگ سیکٹر کو، مراد سارے سے سارے دیے گئے، اگر دیے گئے تو ہاؤسنگ سائٹ پہ یا اسٹاک ایکسچینج میں۔ یہی تو وہ سیکٹرز ہیں جو فی الحال آپ کے آن دا سروسز سائٹ تو چل رہی ہے، جو بیٹھی ہوئی ہے چیز وہ تو انڈسٹری ہے اور ایگریکلچرسٹ ہے۔ آپ آج جا کے کسی ایگریکلچرسٹ سے پوچھ لیں، کسی کاشتکار سے پوچھ لیں، بے شک وہ گنا لگاتا ہو، آلو لگاتا ہو، گندم لگاتا ہو، کہ اس کا اس وقت کیا حال ہے۔ لوگ ٹھیکے اپنے نہیں دے سکتے زمین کے، اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے جی ہم نے پاکستان کو 6 مہینے میں تبدیل کر دیا، یا تبدیلی کی کوئی نظر تو آئے جی۔ بات اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی 10 سال آپ نے گوا دیے، 10 سال آپ نے برباد کی تھی، چلے برباد کر دیا۔ اب آپ دکھا دیں کہ اس بربادی کو ختم کس طرح کرنا ہے یا آپ نے ٹھیک کس طرح کرنا ہے، کوئی ایسی چیز۔ ابھی پھر ماشاءاللہ اسد عمر صاحب پھر ہمارے گیت زرداری ٹائم کے ایک تو گیت بھی گاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا، بیکاز ان کے نظر میں اسحاق ڈار صاحب نے بہت تباہی کی کافی حد تک بہت چیزوں میں۔ دیکھیں، آپ نے اسٹریم لائن کرنا ہے ہر چیز کو۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کر رہے تھے، اس میں پاکستان بہت پیچھے ہے۔ پاکستان میں آپ ایک ہٹی تو لگا کے دیکھیں کیسے ٹیکس والے اور باقی سارے 6 قسم کے لوگ آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں، کئی پروونشل کئی فیڈرل۔ آپ نے تو یہاں پہ کاروبار کرنے کو مشکل بنا دیا ہے، تو کیا آپ اس کو ایز کریں؟ وہ تو ہم نے کچھ نہیں سنا، ہم نے صرف لفظی بیانی ایک پولیٹیکل ڈائلاگ سا سن لیا، اور اس کے بعد جیسے میں کہہ رہی ہوں کاشتکار کے نام پہ جو ان کو لون دیں گے، یہ باتیں میں اور آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں۔ ان کو مراد دینے سے کیا وہ لون زیادہ دینا شروع کر دیں گے؟ آج سے 1 سال بعد ہم یہ فگرز دیکھ لیں گے کہ کتنے امپروو ہوئے ہیں۔